عشرہ ذوالحجہ یہ جو 10 کی 10 راتیں ہیں، ان کی برکتیں اس طرح بتائی گئیں جیسے شب قدر کی برکتیں اور قبولیت ہوتی ہیں۔ تو ان راتوں میں ہم کوئی نہ کوئی پلان اپنا رکھیں کہ بھئی 2-4 رکعت 6 رکعت روز جو ہے نا تہجد کے پڑھ کے سوئیں گے، کچھ تلاوت، کچھ دعا، کچھ استغفار، کچھ ذکر، کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ لینے کا موقع آ رہا ہے، سیزن ہے یہ کمائی کا۔ اور یہ جو 9 دن ہیں، 10 تاریخ کو تو روزہ رکھنا منع ہے، وہ تو عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی میزبان ہے، اللہ کے بندے مہمان ہیں، خوب کھائیں پئیں۔ تو پہلے 9 دن روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے، اور ہر روزے کا ثواب الگ ہے۔ 9 ذوالحجہ کے روزے کا تو بالخصوص 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، ایک پچھلا اور اگلا 2 سال، ایک پچھلا سال ایک آنے والا سال۔ شریعت کے اندر بہت کم ایسے اعمال ہیں جن میں آنے والی زندگی کے گناہوں کی معافی کا بھی ذکر ہو، ایسے بہت کم ہیں۔ ان میں سے ایک یہ عمل ہے کہ 9 ذوالحجہ کا جو روزہ رکھے۔ لیکن جو حج کرنے والا ہے، میدان عرفات میں موجود ہے، اس کے لیے 9 تاریخ کا روزہ نہ رکھنا بہتر ہے اور سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے نہیں رکھا، اس نے بڑے کام کرنے ہیں، سفر میں ہے، اگلے دن رمی ہے، قربانی ہے، حلق ہے، طواف زیارت ہے، بڑے کام پڑے ہیں، اور اس نے عرفات کر کے مزدلفہ سے مینا پہنچنا ہے، تو اس کے لیے بڑی ہارڈ ورکنگ ہے۔ تو اس کے لیے آسانی شریعت نے رکھی کہ حاجی روزہ نہ رکھے، ہاں جو غیر حاجی ہیں جو اپنے اپنے ملکوں میں یہ روزہ رکھیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ 9 تاریخ کی جو فضیلتیں وہاں مل رہی ہوں گی، ان لوگوں کو اللہ تعالی ہمیں ان سے مناسبت اور مشابہت عطا فرما دیں گے۔ عرفہ کا دن جو ہے حاجیوں کے لیے تو اتنی رحمت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 9 ذوالحجہ یعنی عرفہ کے دن جتنے لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں کسی اور دن نہیں ہوتی، اتنی بڑی تعداد میں مغفرت ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں 9 تاریخ ہم سے ایک دن پہلے آ جاتی ہے، ہمارے یہاں ایک دن بعد آتے تھے، ہم کیا کریں بھائی؟ عام طور سے وہاں جب 9 ہوتی ہے تو ہمارے یہاں 9 نہیں ہوتی، 8 یا 7 ہوتی ہے، 8 ہوتی ہے۔ چلیں تو کون سی تاریخ ہوگی؟ دیکھیں روزہ ہم اپنے حساب سے رکھتے ہیں کہ ان کے حساب سے، افطاری اور سحری بتائیں؟ اپنے حساب سے۔ باقی جو 5 نمازیں ہیں اپنے حساب سے پڑھتے ہیں یا سعودی وقت کے حساب سے کہ بھئی سعودی عرب میں ظہر کا وقت ہو گیا اب یہاں پڑھ لو؟ کیا کرتے ہیں؟ اپنے حساب سے کرتے ہیں نا، تو یہ بھی اپنے ہی حساب سے ہوگا، یہاں پہ کوئی نئی تکنیک نہیں لے کر آنی۔ عید بھی اپنے حساب سے، تو 9 ذوالحجہ بھی اپنے حساب سے۔ یہ سوچنا کہ بھئی 9 تاریخ وہاں گزر گئی، یہاں اب 9 ہے تو ہمیں برکتوں میں سے حصہ نہیں ملے گا، بھئی اللہ نے دینی ہے تو ہم نے اللہ سے لینا ہے، اللہ انشاءاللہ تعالی عطا فرمائیں گے۔ 2 سال کے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے، اللہ یہاں ہماری 9 کے حساب سے عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی وہاں کی 9 یہاں اس دن 8 ہو، پاکستان میں 8 ہو اور وہاں 9 ہو، اور انسان یہ سمجھ کے رکھے جی آج 9 کا روزہ آج کا ہے، تو یقین کر لیجئے اس کو یہ فضیلت یہاں والے کو نہیں ملے گی، ٹائم ہی نہیں ہے۔ جیسے ابھی یہاں 6 بجنے والے ہیں، سعودی عرب میں 4 بج رہے ہیں، وہاں عصر کی نماز ہو رہی ہوگی، ہم تو یہاں عصر پڑھ چکے ہیں، پونا گھنٹہ ہونے والا ہے۔ اسی طرح نمازوں کا ہر چیز کا معاملہ ہے، سعودی عرب میں روزہ کھل گیا یا پاکستان میں روزہ کھل گیا یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تو ہم کوشش کر کے 9 کے 9 روزے رکھیں۔ 9 نہیں رکھ سکتے تو ایک ایک چھوڑ کے کر لیں، یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو پیر اور جمعرات کا کر لیں، اور نہیں تو کم سے کم 9 تاریخ کا تو ضرور ہی رکھ لیں۔ اچھا جن کے قضا روزے باقی ہوں وہ کیا کریں؟ وہ ان دنوں میں قضا کی نیت کر لیں۔ قضا کے ساتھ نفل کی نیت جمع نہیں کر سکتے کہ جی میں قضا کی بھی کر لوں اور ساتھ نفل بھی کر لوں، نہیں، قضا کی نیت کے ساتھ نفل کی نیت جمع نہیں ہوگی، وہ قضا ہی کی رہے گی۔ اگر کسی کے قضا باقی ہیں تو وہ قضا ہی کی نیت کرے تاکہ وہ فرض اتر جائے، موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ اچھا یہاں ایک پوائنٹ اور یہ ہے کہ جو 2 سال کے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے نا 9 ذوالحجہ کے روزے کے لیے، یہ صغیرہ گناہوں کا علماء نے فرمایا، جو کبائر ہیں ان کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، اور توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 تو اس کو شرمندگی ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، نمبر 2 اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے، چھوڑ دے، اور نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے۔ تو کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ کسی کا قرضہ دینا ہے یا نماز قضا پچھلی زندگی کے باقی ہیں تو ان کا وہ اہتمام کر کے ادا کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ تو ذوالحجہ کا جو عشرہ ہے پہلا بہت برکتوں والا،
اس کے لیے انسان فکر کرے اور خوب عبادت میں اپنے آپ کو لگائے۔ اچھا، اسی کے اندر ایک اور معاملہ بھی آتا ہے ذو الحجہ ہی میں، وہ ہے ایام تشریق۔ کیا کہتے ہیں جی اس کو بتائیں؟ ایام تشریق۔ ایام تشریق میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ تکبیرات تشریق کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اور یہ کب شروع ہوتی ہیں؟ یہ ٹوٹل 23 نمازیں ہیں۔ 9 ذو الحجہ کی فجر سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذو الحجہ کی عصر تک یہ چلتا رہتا ہے۔ 9، 10، 11 اور 12، ایک دن کی 5 نمازیں ہوں گی تو 4 دن میں کتنی ہو گئی؟ 20، اور 13 کی 3، فجر ظہر عصر، تو 23 نمازیں یہ ایام تشریق ہیں، خوب قبولیت کے دن ہیں۔ اس میں تکبیرات تشریق ہر نماز کے بعد پڑھنی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مختلف صحابہ کرام سے یہ الفاظ ملتے ہیں حدیث کے اندر۔ اب یہ ہر مسلمان کے لیے پڑھنا ضروری، وہ حاجی ہے یا غیر حاجی، مسافر ہے یا مقیم، مرد ہے یا عورت، دنیا میں کہیں بھی ہے، ہر نماز کے بعد فوراً ایک مرتبہ کہنا یہ واجب ہے۔ یہ صرف امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مقتدیوں نے بھی پڑھنا ہے، ہر ایک نے پڑھنا ہے، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے اس نے بھی پڑھنا ہے۔ تو یہ تکبیرات تشریق بہت پابندی سے انسان کرے۔ جب یہ کثرت کے ساتھ اللہ کی یاد ان سارے دنوں میں کرے گا اور ان ایام تشریق میں بھی کرے گا، اللہ کی عظمت جب اس کے اندر پیدا ہوگی تو گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوگا اور اللہ کے احکامات کو ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ان 10 دنوں میں انسان یہ بھی دیکھے کہ اگر میں نے موبائل کا استعمال بھی چھوڑا اور ذکر کو میں نے بڑھایا تو کیا اب میرے دل میں گناہ کی نفرت بڑھ رہی ہے؟ ساتھ ساتھ انالائز بھی کرتا رہے بندہ، اپنے آپ کو تولتا بھی رہے، کیا نیکی کی محبت بڑھ رہی ہے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی فائدہ ہو رہا ہے، تو انسان اس کو چیک کرتا رہے، اس کا انسان خیال کرے۔ انسان اگر باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، سب نے سلام پھیر دیا، کسی کی ایک رکعت باقی تھی وہ پیچھے کھڑا ہو گیا، اب امام صاحب نے بھی پڑھ لیا، پوری مسجد نے پڑھ لیا، جتنے پیچھے مقتدی تھے، وہ جو چند ایک رہ گئے تھے جن کی 1-2 رکعتیں باقی تھیں، یہ کیا کریں گے؟ یہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے بتائیں؟ یہ بھی پڑھیں گے۔ جب اپنا سلام پھیر لیں گے یہ خود پڑھ لیں گے۔ یہ نہیں کہ سب نے پڑھ لیا تو میری چھٹی ہو گئی، نہیں، ہر منفرد کے اوپر، ہر انڈیویجول کے اوپر الگ الگ یہ واجب ہے، سب نے پڑھنا ہے۔ اگر بھول گیا اور ابھی کوئی بات چیت نہیں کی تھی تو سب پڑھ لے، اور اگر بھول گیا اس کے بعد کسی اور کام میں لگ گیا، رہ گیا، اب کیا کرے؟ اب توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ واجب چھوڑا نا، اب یہ توبہ استغفار کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو فرض نماز کے فوراً بعد انسان اس کام کو کرے۔ تو تکبیرات تشریق ایام تشریق میں ہے، اور ایام تشریق کب شروع ہو رہے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کی صبح سے 13 کی عصر تک۔ یہ حاجی کے لیے بھی ہے اور غیر حاجی کے لیے بھی۔ اور 9 ذی الحجہ کی صبح کو حاجی عام طور سے عرفات میں ہوتا ہے، مینا سے عرفات اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے بھی جو یہاں ہیں نہیں جا رہے۔